ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ دوستو، دلیپ کمار کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بہترین ایکٹر، ایک ہینڈسم اور مہربان شخصیت تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیہائنڈ دا کیمرہ ایک ایک چیز پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ وہ نہ صرف کیمرہ مینز کو اپنی مہارت سے حیران کر دیتے تھے، بلکہ فلم کے ڈائریکٹر بھی ان کی اس صلاحیتوں پر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ دلیپ کمار کا یہ تجربہ ان کی دنیا بھر کے لٹریچر پڑھنے کے شوق کے ساتھ ان کی ذہانت اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ تھی۔ فلموں میں ان کی معلومات نہ صرف اسکرین پلے، ڈائلاگ اور اسٹوری پر بے حد وسیع تھی، بلکہ کئی بار اگر کوئی ڈائریکٹر سین کو لے کر کچھ کنفیوز ہوتے تھے تو دلیپ صاحب چٹکیوں میں اس کا حل نکال لیتے۔ اس کی مثال ہے جب ڈائریکٹر محبوب صاحب نے فلم آن کو ٹیکنیکلر میں بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کیمرے اتنے ایڈوانس نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس فلم کے کیمرے مین فریدون ایرانی کے پاس صرف ایک پرانا سا کیمرہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ اس کیمرے سے وہ کیسے شوٹ کر سکیں گے کہ ٹیکنیکلر کا ایفیکٹ کلیئر آ سکے۔ ان کے خیال میں یہ ناممکن تھا۔ کئی دنوں تک ڈائریکٹر محبوب خان اس بارے میں مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے رہے تو سب کا خیال تھا کہ اس فلم کو کلر میں بنانے کا خیال چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ دلیپ کمار اس بارے میں کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد ایک دن محبوب خان اور کیمرہ مین فریدون ایرانی کے ساتھ ایک میٹنگ میں اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہوئے اس پریشانی کا حل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کیمرے سے 16 mm سے پہلے شوٹ کیا جائے، پھر لندن میں اس کی کلر پروسیسنگ کے سمے اسے 35 mm میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس تجویز پر نہ محبوب خان مطمئن ہوئے اور نہ ہی کیمرہ مین کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن دلیپ صاحب اتنے کانفیڈنس تھے کہ انہوں نے کیمرہ مین سے کہا کہ آپ ٹرائی کر کے تو دیکھیں۔ ادھر محبوب صاحب نے لندن وہاں کے ٹیکنیشین سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر دلیپ صاحب نے کیمرہ مین کو اپنی معلومات کے ذریعے قائل کیا اور جیسا دلیپ صاحب نے کہا اس پر عمل کر کے شوٹنگ شروع کی تو وہ اور محبوب صاحب اس کے رزلٹ سے کافی پر امید ہو گئے اور فلم 16 mm میں شوٹنگ شروع کر دی۔ شوٹنگ کے بعد جب یہ فلم لندن کلر پروسیسنگ کے لیے بھیجی گئی تو وہاں کے انگریز ٹیکنیشین حیران رہ گئے، اور جب یہ فلم کلر میں تیار ہو کر لندن میں ریلیز کی گئی تو ہر کوئی اس کارنامے کے لیے کیمرہ مین فریدون ایرانی کی تعریف کر رہا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ فلم مغل اعظم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جب شیش محل تیار ہو گیا تو ڈائریکٹر کے آصف نے جب شوٹنگ کرنا چاہا تب انہیں پتہ چلا کہ شیش محل کے شیشے کیمرے پر ریفلیکشن کر رہے ہیں۔ وہ اور کیمرہ مین ڈی کے ماتھر نے کئی طریقے سے کوشش کی، یہاں تک کہ ہالی ووڈ سے ٹیکنیشین بلائے گئے، مگر وہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکے۔ اس زمانے میں ڈائریکٹر اپنے اسٹاف کے علاوہ فلم کی کاسٹ سے بھی مشورہ کرتے تھے، لیکن اس معاملے میں کوئی مدد کرنے کے لائق نہ تھا۔ کہ آصف فلم کے شیش محل کے سیٹ پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دلیپ کمار، آر ڈی ماتھر اور کے آصف مسلسل آپس میں مشورے کرتے رہتے تھے۔ ادھر شوٹنگ لیٹ ہونے کی وجہ سے فلم کے فنانسر کے آصف کو ہٹا کر فلم کا ڈائریکشن سہراب مودی کو سونپنا چاہتے تھے۔ سہراب مودی جب فلم کے سیٹ دیکھنے آئے تو کے آصف نے فائنانسر سے کہا آپ فلم کسی سے بھی کمپلیٹ کروا لیں، مگر شیش محل کے سیٹ پر اگر کوئی آئے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ فلم کے فوٹوگرافر ماتھر صاحب کہتے ہیں شیش محل کی شوٹنگ میں دلیپ کمار کے آئیڈیا ہی کام آئے اور ہم اس فلم میں دلیپ کمار کے مشورے کے مطابق شیش محل کی شوٹنگ میں کامیاب ہوئے۔ حالانکہ کسی نے نہیں بتایا کہ دلیپ صاحب نے کیسے کیسے مشورے دیے تھے، اور دلیپ کمار بھی کبھی اپنے آپ کو کسی کام کا کریڈٹ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح فلم گنگا جمنا کے کیمرہ مین وی بابا صاحب کھل کر دلیپ صاحب کے کیمرے کے بارے میں معلومات کی تعریف کرتے ہوئے دلیپ کمار کی آٹو بایوگرافی میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فلم میں ڈاکو اور ٹرین کے سین کے بارے میں اعتراف کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سین کو دلیپ کمار کے مرضی کے مطابق ہم کس طرح مکمل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دلیپ کمار ہی تھے جنہوں نے سین میں ٹرین کی رفتار اور گھوڑوں کی سر پر
رفتار کا باقاعدہ حساب کتاب لگا کر ہمیں بتایا کہ اس سین کو کیسے فلمایا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ میرے کھاتے میں ایک شاندار کامیابی درج ہونے والی ہے اگر ہم یہ سین دلیپ کمار کے مشورے کے حساب سے کیمرے میں قید کر سکیں، مگر مجھے یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ ہم یہ کیسے کر سکیں گے۔ میں رات بھر سوچ کر بھی سو نہیں سکا۔ جب ہم شوٹنگ کے لیے پہنچے تو دلیپ صاحب نے مجھے اور فائٹ ماسٹر عظیم سے پوچھا کہ کیا ہم تیار ہیں، کیا رسک لینے کا ڈر تو نہیں ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہے تھے اور صاف صاف بات سننا چاہتے تھے۔ ہم دونوں نے جواب دیا، ہم ڈر نہیں رہے اور ہم بالکل تیار ہیں۔ تب انہوں نے ہمیں بتایا کیمرہ ٹرین کے دروازے کے نیچے لگایا جائے گا تاکہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے کی اڑتی ہوئی گرد بھی کیمرے میں قید کی جا سکے۔ انہوں نے مجھے دروازے کے فرش پر باندھ دیا جہاں سے میں کیمرہ کنٹرول کر سکوں۔ وہاں ایک پل تھا جس کے نیچے سے ہمیں گزرنا تھا اور راستہ تنگ تھا اور فائٹر عظیم بھائی کو پلک جھپکتے ہی اس سین کو شوٹ کرنا تھا۔ دلیپ صاحب یہ سین کے لیے ڈپلیکیٹ کی بجائے خود کرنا چاہتے تھے۔ دلیپ صاحب نے اپنے پیپر ورک میں گھوڑوں اور ٹرین کی رفتار کا اس قدر صحیح کیلکولیشن کیا تھا کہ ہم نے اس مشکل سین کو بغیر کسی مشکل کے شوٹ کر لیا۔ یہ وہ سین ہے جس پر بہت زیادہ تعریفوں کے پل باندھے گئے، یہاں تک کہ لندن کے پائن اسٹوڈیو کے کلر ٹیکنیشین نے اسے ایک فنی عجوبہ کہا تھا۔ اس طرح کا سین فلم شعلے میں بھی فلمایا گیا تھا، مگر اس فلم میں گھوڑوں اور ٹرین کے درمیان فاصلہ بہت تھا۔ جس طرح گنگا جمنا میں ٹرین اور گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں، شاید ایسا رسک لینے کی ہمت اس فلم کے ڈائریکٹر رمیش سپی اور کیمرہ مین دویچا میں نہ تھی۔ ایک اور شاندار سین گنگا جمنا کا ہی تھا جس میں بھی دلیپ کمار کی مہارت استعمال کی گئی۔ کیمرہ مین وی بابا صاحب اس سین کے بارے میں کہتے ہیں کہ گنگا جمنا کے اس سین میں گنگا گاؤں سے جب فرار ہوتا ہے تو پوری رفتار سے جھاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ کیمرے کو ایک ٹرک پر فٹ کیا گیا اور ہمیں بھاگتے ہوئے گنگا کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگوں پر بھی فوکس کرنا تھا۔ جب کیمرہ رول ہوا تو دلیپ صاحب اتنی تیزی سے بھاگے کہ کیمرے میں قید کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر ہم نے ان سے کچھ کم رفتار سے دوڑنے کو کہا اور یہ ایک یادگار سین اوکے ہو گیا۔ بعد میں دلیپ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ کالج میں وہ 100 میٹر اور 200 میٹر دوڑ کے ریکارڈ ہولڈر تھے۔ اسی طرح گنگا جمنا میں گنگا کی موت کا منظر بھی دلیپ صاحب کی کیلکولیشن کا ہی نتیجہ تھا جو ایک یادگار سین بن گیا۔ دوستو، دلیپ صاحب کی ذہانت کے اتنے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین ٹیکنیشین، اعلیٰ اسکرپٹ رائٹر اور ڈائریکٹر تھے۔ وہ اپنی ذہانت سے اپنی فلموں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے حاسدوں نے یہ کہہ کر انہیں بدنام کیا کہ وہ ڈائریکٹر کے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ دلیپ صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اگر کوئی پروڈیوسر جو اپنی کمائی فلموں میں لگاتے ہیں اس کے لیے انہیں نقصان ہو۔ اسی چاہت میں وہ پورے خلوص سے فلم کی کامیابی کے لیے انتھک کوشش کرتے رہتے تھے اور نتیجہ ان کی ہر فلم سپر ہٹ ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ایک بار دلیپ صاحب کے ساتھ کام کر لیتا اس کی آرزو ہوتی کہ وہ دوبارہ بار بار دلیپ صاحب کے ساتھ کام کرے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔